بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رائٹنگ کی کلاسز چل رہی ہیں، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بہت ساری باتیں پوچھی کہ سر ہمیں پلیز یہ گائیڈ کیجیے گا کہ بیٹھنا کس طرح ہے اور لکھتے وقت بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مناسب طریقے سے آپ بیٹھیں، لکھتے وقت انداز آپ کا بالکل صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو پریفر کریں کہ آپ چیئر پر یا صوفے پر بیٹھ کر اوپر بیٹھ کر لکھنے کی بجائے کوشش کریں کہ آپ زمین پر بیٹھ کر لکھیں۔ جب زمین پر بیٹھ کر لکھیں گے تو یہی انداز صحیح ہے رائٹنگ سیکھنے کا۔ اور کاغذ جو ہے اس کو مناسب فاصلے پر رکھیں، نہ کاغذ بہت زیادہ آنکھوں کے قریب ہو پیپر، اور نہ جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہو۔ اور اسی طرح بالکل لائنیں جو ہیں وہ سیدھی سطروں میں لکھیں، بالکل سیدھی سطروں میں، لائن سیدھی ہونی چاہیے آپ کی، اسٹریٹ آپ لکھیں۔ لائن نہ بھی لگی ہو تو ہاتھ میں اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ آپ بالکل سیدھی تحریر لکھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مناسب حاشیہ چھوڑیں، پیپر جو ہے پیپر کے اوپر آپ مناسب سا حاشیہ جو ہے وہ لازمی چھوڑیں، اپنے پیپر کے چاروں طرف حاشیہ لگا کر لکھیں، اور پھر ہر حرف اور ہر لفظ کی شکل کو صحیح بنائیں۔ یہ جو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جو الفاظ میں نے بتائے ہیں آپ کو، ان کو دیکھ کر ہر بار لکھا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دیکھ لیا اور اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ جو ہے وہ آپ لوگ ایک ہی بار دیکھنے کے بعد لکھتے جائیں، یہ نہیں ہے۔ ہر لفظ ہر حرف لکھنے سے پہلے میرا لکھا ہوا حرف جو ہے اس کو ضرور دیکھا کریں، اس سے آپ کی مزید امپرومنٹ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ رموز اوقاف کو صحیح مقام پر لگائیں۔ جو لکھتے ہوئے تحریر میں رموز اوقاف ہوتے ہیں، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن پراپر گائیڈ کروں گا کہ رموز اوقاف کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، اور ان کو کہاں کہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان چیزوں کا آپ اگر خصوصی طور پر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی لکھائی جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہو جائے گی۔ اور الفاظ کے درمیان لکھتے ہوئے مناسب فاصلہ رکھیں۔ آپ کا جو فاصلہ ہے نا الفاظ کے درمیان میں وہ مناسب ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ ڈسٹینس ہو اور نہ بہت ہی کم ڈسٹینس ہو۔ لفظ جڑے بھی نہیں ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور لفظوں میں بہت زیادہ ڈسٹینس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی لکھائی میں بدصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ ان جو ہے نا وہ چیزوں کا خیال کرتے ہوئے لکھیں گے، اور اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ جو آپ نے لکھنا ہے اس کا سیمپل، اس کا نمونہ ضرور سامنے رکھیں۔ میرا لکھا ہوا رکھیں یا کوئی بھی اور خوش خط لکھا ہوا سامنے رکھ کر تو اس کو پھر اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں، اور نمونے کے مطابق لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی لکھتے جائیں۔ اپنی مرضی سے لکھیں گے تو امپرومنٹ نہیں آئے گی، جو آپ کے ہاتھ کا سٹائل ہے وہ وہی کا وہی رہ جائے گا۔ اور آپ جو ہے وہ نمونہ جب سامنے رکھیں گے، نمونے کے مطابق لکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے لکھنے میں امپرومنٹ ڈے بائی ڈے بڑھتی جائے گی۔ تو جی ناظرین، آج کچھ باتیں میں نے بتائیں، یہ ساری باتیں آپ ذہن نشین کر لیں، اور اس کے بعد آج ہم اپنا چھٹا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چھٹا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم پہلے لیکچر میں الف بے جیم دال رے سین تک لکھنا سکھا چکا ہوں، اور آج ہم چھٹے لیکچر میں صاد لکھنا سکھائیں گے کہ صاد کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان باتوں کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رائٹنگ بہت جلد امپروو ہوگی۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ چھٹا سبق ہے چھٹے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بتدریج ملتی رہیں اور آپ پراپر سیکھتے رہیں۔ اور چھٹے سبق میں نے بتایا کہ ہم صاد لکھیں گے، اور صاد یہ دیکھیے اس کا یہ جو اوپر والا سرا ہے یہ
स्वाद का सिरा जो है वो जिस तरह तरबूज का बीज होता है उसकी मिसाल है, तरबूज के बीज की मानद इसकी अंदरूनी शेप है। और आपने बिल्कुल इसी तरह इसको तरबूज के बीज की तरह ही इसका अंदरूनी हिस्सा बनाना है। और इसके साथ ये देखें यूं, और फिर दायरा जो है वो स्वाद का जीन की तरह का। ये है स्वाद। और अगर इसको हम बड़ा लिखते हैं तो वो भी आप देखें, जी तो ये है जी स्वाद की शेप। हम इस तरह स्वाद को लिखेंगे और ये इसकी अंदरूनी शक्ल जो है ये मैं आपको बता चुका कि ये यूं होगी जैसे खरबूजे का तरबूज का बीज होता है और तरबूज के बीज की मानित इसकी ये अंदरूनी शेप होगी। और इसका ये जो दंदाना है उसको बिल्कुल इसके ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो ना बहुत ज़्यादा करीब हो। और बाज़ लोग लिखते हुए मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को कि वो यहाँ से यहाँ तक यूँ खोल देते हैं और ये तरीकाकार गलत है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसका ये जो दायरा नीचे वाला शिकम है ये बहुत बड़ा और खुला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तंग जो है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुनासिब सा जो है ना वर्ड होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको पहले कद समझा चुका हूँ कि ये इसका अंदरूनी शिकम जो है ये तकरीबन 3-3.5 कद से ज़ायद नहीं होना चाहिए। सीन को लिखते वक्त, जीम को लिखते वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसका जो है वो 3-3.5 कद से ज़्यादा इसका दायरा नहीं होना चाहिए। तो जी नाज़रीन, ये आज का हमारा छठा सबक था और आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास प्रॉपर वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू।